बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेशक वही ज़ात अक़दस क़दीम व क़ादिर व क़य्यूम है जिसके कब्ज़ा कुदरत में हम सब की जान है, और लाखों करोड़ों दरूद और सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुत्तहर पर। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जिस तरह की हमारी रमज़ान ट्रांसमिशंस जारी हैं और आप हमारे साथ मौजूद हैं, आप हमें देख रहे हैं तसलसल के साथ, अब आपकी मोहब्बतें हम तक पहुंच रही हैं, उसका बहुत शुक्रिया। रमज़ान ट्रांसमिशन के हवाले से हमारे दरमियान आज रहीम यार ख़ान की बहुत ही मारूफ मजहबी शख्सियत मौजूद हैं। अल्लामा अहमद फ़ज़ल क़ादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, और हम उनकी जो गुफ्तगू है और उनका जो इल्म है उससे फैज़याब होना चाहेंगे और उनके पैगामात आप तक पहुंचाना चाहेंगे। तो अपनी गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे अल्लामा साहब से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्लामा साहब कैसे मिजाज हैं? खैरियत से? आप कैसे? माशाअल्लाह। अच्छा अल्लामा साहब, आप क्या फरमाना चाहेंगे अल्लामा साहब लोगों को, हमारी जो एज ए मुस्लिम या एज ए ह्यूमन बीइंग, इंसानियत के हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि हमें रमज़ान किस तरीक़े से गुजारना चाहिए, बहैसियत इंसान भी और बहैसियत मुसलमान भी? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बाद। सबसे पहले तो मैं आपका और आपकी तमाम आस्कियान न्यूज़ की टीम का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में मदऊ किया। रमज़ानुल मुबारक अल्लाह तबारक व तआला का वो प्यारा और मुक़द्दस और बेहतरीन महीना है जिसके लिए अल्लाह तबारक व तआला जन्नत को 11 महीनों तक अल्लाह के फरिश्ते संवारते हैं। रब्बे कायनात की तख्लीक की जो शाहकार है वो जन्नत है। बेशक वो हर इंसान की तवज्जो का मरकज़ है। हर बंदा जन्नत के हुसूल के लिए सारी कोशिश कर रहा है। कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई रोज़ा रख रहा है, हज ज़कात है। जुमला इबादात और नेकियां जो हैं वो जन्नत के हुसूल और मंजिल तक पहुंचने का जरिया है। हर बंदे की यही नियत है कि मैं ये अमल कर रहा हूँ, अल्लाह मुझे जन्नत अता फरमा दे। बिला शुबह। और अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद में मुतअद्दिद मकामात पर हमें जन्नत के बारे में बताते हैं, जन्नत की खूबसूरतियों के बारे में, आसाइशात के बारे में। अल्लाह तबारक व तआला की जो तख्लीक है उसकी शाहकार जन्नत है। और अल्लाह तबारक व तआला इस माह मुकद्दस के लिए 11 महीनों तक इस जन्नत को संवारते हैं। और जब इस माह मुकद्दस का चाँद नज़र आता है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इज़ा दखल रमज़ान इज़ा फुतिहत अब्वाबुस समाई व फुतिहत अब्वाबुल जन्नह, कि जब रमज़ानुल मुबारक का चाँद नज़र आता है अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के दरवाजे खोल देता है, आसमानों के दरवाजे खोल देता है। और इस माह मुकद्दस में अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर ख़ास निगाह रहमत फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान माशाअल्लाह। बेशक अल्लाह हम सब की भी मग़फ़िरत फरमाए, हम दुआ करेंगे। अच्छा, जिस तरह आप फरमा रहे हैं अल्लामा साहब मग़फ़िरत के हवाले से, और इसके दुआएं मखसूस होती हैं, सीगे गो के मुख्तलिफ होते हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु अलैहि कह सकते हैं हम, या अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैहि। अच्छा, ये एक हो गई प्रैक्टिस जो हम ज़बान से कर रहे हैं। जो बाकायदा अमली प्रैक्टिस है, आपके ख्याल में वो क्या होनी चाहिए कि जिससे हम वाक़ईअन ये अपने आप को इस काबिल बना सकें कि हम इस्तिग़फ़ार कर भी रहे हैं और उस पे हम इस्तिक़ामत चाहते भी हैं और कायम रहें भी? उसकी अमली सूरत क्या होगी? रमज़ानुल मुबारक जब स्टार्ट होता है तो माशाअल्लाह हर बंदा जो जितना भी गुनाहगार है वो मस्जिद का रुख करता है, नमाज़ों, इबादत, रोज़ों का जो है वो एहतमाम करता है। अब इस महीने माह मुक़द्दस के ये जो हैं कि भाई हम कौन सा ऐसा अमल करें या इस माह मुक़द्दस को कैसे गुजारें कि हम हमारे लिए पूरा साल माह रमज़ान बन जाए। हम जैसे नमाज़ों का एहतमाम रमज़ानुल मुबारक में करने वाले हैं,
ویسے ہی ہم نمازوں کا اہتمام غیر رمضان میں بھی کرنے والے بن جائیں. یعنی یہ ہم اسے قائم صلات کہہ سکتے ہیں. جی بالکل. بصورت دیگر تو ہم نے پڑھ لی اور ایک پریکٹس کر لی اور عادتاً اس کو ادا کر لیا. بالکل. لیکن اگر ہم انسان اچھے نہیں ہیں اور ہمارا رویہ اچھا نہیں ہے، اور سیکنڈلی جیسے آپ فرما رہے ہیں، یہ جو ہماری بالعموم ٹرانسمیشنز چل رہی ہوتی ہیں، عمومی جی ٹرانسمیشن، اس میں گو کہ دین کی گفتگو بھی ہوتی ہے، جی لیکن جو عمومی ٹرانسمیشن چل رہی ہوتی ہے اس میں جو گیم شوز اور یہ جو سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، آپ اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے ہماری نوجوان نسل کو کہ اس سے کس طرح گریز کریں اور ہماری زبان جو ہے وہ کچھ ذکر الہی سے تر رہنی چاہیے؟ رمضان ٹرانسمیشن کے نام پر مختلف ٹی وی چینلز پر اور مختلف اداروں پر یہ ٹرانسمیشن کا سلسلہ چلتا ہے، اور وہیں پر یہ گیم شو اور یہ انعامات اور پھر جو ہے نا ڈانس بھی کروائے جاتے ہیں. ہدف دیا جاتا ہے کہ آپ یہ کریں گے تو پھر آپ کو یہ ملے گا. جی بالکل اس تو طرح. ہاں جی. یہ بالکل بھی یہ رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ مذاق ہے کہ آپ افطاری کے ٹائم دعا بھی ہو رہی ہے کہ یا اللہ ہمیں نمازی بنا، ہمیں جو ہے نا برائی سے بچنے والا بنا، اور جیسے ہی افطاری ختم ہوئی اور اس کے بعد پھر ہم اسی کام میں لگ گئے. اسی. جی بالکل. تو یہ بالکل بھی، اور یہ ہمارے نوجوانوں کو اور ہمارے لوگوں کو یہ اویئرنیس کی ضرورت ہے. یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ جی ویورز کس طریقے سے آتے ہیں، ٹھیک ہے جی ظاہر انہیں اپنی ٹی آر پی سے غرض ہے. ہاں جی انہیں ٹی آر پی ہاں چاہیے. جی. جی صحیح تو فرمایا. جب ان کی ویورز بڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھی یہ جو ہے نا نسخہ یہ کام والا ہے، بالکل یہ صحیح. اس سے فائدہ کیا ہو رہا ہے، لوگوں کو نقصان کیا ہو رہا ہے، اس سے کوئی غرض نہیں. ٹھیک ہے، یہ ہے کہ اس طریقے سے جو ہے نا ویورز بڑھ رہے ہیں، زیادہ جو ہے وہ زیادہ ہماری ویڈیوز جو ہے وہ اپ ہو رہی ہیں، تو پھر اسی کام کی طرف چلتے رہیں. جب ہم ان شوز سے اعراض کریں گے، ان کو نہیں دیکھیں گے، ان کا بائیکاٹ کریں گے اور ان کی طرف توجہ نہیں کریں گے، پھر انہیں سوچنے کا موقع ملے گا. انہیں پھر یہ سوچ آئے گی کہ ہم اب کیا چیز کریں کہ وہ لوگ جو سننا چاہتے ہیں، ہم جو شوز ہوں، جو ٹرانسمیشن ہوں، وہاں پر جو دین کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کو جب فالو کریں گے، اس کو دیکھیں گے، اس کی ریٹنگ جب بڑھے گی تو پھر جو دوسرے لوگ ہیں وہ سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ اب ہم بھی اس طرف آ جائیں. تو ہمیں یہ چیز کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جو ہماری خواتین ہیں، ہماری بچیاں ہیں، یعنی چونکہ وہ ہر وقت سحری میں، افطار میں ان کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہوتا ہے، اور میں کم از کم ذاتی طور پہ سلیوٹ کرتا ہوں، ان کو سلام کرتا ہوں کہ وہ اتنی محنت سے روزے کے ساتھ اتنا اہتمام کرتی ہیں. آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں اسی نہج پہ رہوں گا، میں وہی آئیڈیل سے آتا ہوں کہ جو اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام تھے، ازواج رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ازواج مطہرات تھیں، وہ کس طریقے کے ساتھ اپنے بچوں کی یا اپنے بھانجے بھانجیاں جو بھی نوجوان نسل تھی اس کی کس طرح سے تربیت کرتی تھی، وہ آپ کچھ اس پہ روشنی ڈالیے گا. سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کا کردار، ان کی زندگی اور جو ان کے شب و روز ہیں وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. بلا شبہ سے جس طریقے سے انہوں نے حسنین کریمین اپنے شہزادوں کی جو تربیت کی، جو انہیں پڑھایا، جو انہیں سمجھایا، انہوں نے اس کا عملی جو نمونہ تھا وہ میدان کربلا میں سب کچھ لٹانے کے باوجود بھی باطل کے سامنے ڈٹ جانے کا جو سبق تھا، اپنی ماں کی گود سے، اپنے بابا کی تربیت سے، وہ انہوں نے وہاں پر ظاہر کیا. کیا کہنے. اور ساری افطاری کے حوالے سے یہ خواتین کے لیے یقیناً یہ نیکی کا باعث ہے، وہ اجر کا باعث ہے. جس طریقے سے کوئی بندہ کسی کو کھانا کھلائے تو اتنا ثواب ہوتا ہے جتنا ثواب روزہ رکھنے والے کو ہوتا ہے. بلا شبہ. تو جو میری مائیں، جو میری بہنیں صبح سحری کے ٹائم اٹھ کر اپنی نیند کو بھی خراب کرتی ہیں، وہ بلکہ میں یوں کہوں کہ اپنی نیند کو بہترین بناتی ہیں، یہ جو نیند ہے اس کو نیکی کا ذریعہ بناتی ہیں. وہ اٹھتی ہیں، اپنا جو گھر داری کے جو ان کے فرائض ہیں وہ انجام دیتی ہیں، تو یہ پھر ان کا ہاتھ کا پکا ہوا کھانا، جتنے گھر والوں نے روزہ رکھا تو یہ ان کے لیے بھی، روزہ داروں کے لیے بھی اجر ہے، ان ماؤں بہنوں کے لیے بھی اجر ہے جو ساری کے وقت اٹھ کر اپنے گھر والوں کی
جو ہے وہ کفالت کے لیے وہ سحری کا اہتمام کرتے اور ہیں۔ افطاری کے وقت دیکھیے کتنی گہما، مطلب بھوک سے نڈھال، گرمی، لیکن وہ کچن میں موجود ہے، بالکل اور یقیناً خواتین کا بہت بڑا اس میں کنٹریبیوشن ہے، اور ان کو اللہ میرے خیال میں بہت اجر عطا فرمائے گا۔ ہم تو بڑے سکون سے بیٹھے ہوتے ہیں نا جی انتظار بالکل میں کہ یہ افطاری ہو جائے۔ ہاں جی علامہ صاحب، بہت خوبصورت گفتگو آپ سے ہوئی، اور بہت لطف رہا، اور آپ نے بہت اچھے پیغامات پہنچائے ہم لوگوں تک، ہمارے ویورز تک۔ لاسٹ میں ون لائن میسج، ایک سطری میسج اگر آپ اپنی شخصیت کے حوالے سے یا اپنی طرف سے جو دینا چاہیں ہمارے ایس ٹی این کے چینل سے ہمارے ویورز کو، تو وہ ضرور فرمائیے گا پلیز۔ کوئی بندہ جس نظام میں بھی ہے، جس سٹیج پر بھی ہے، وہ اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے صدقے سے اور اس نشریات کے صدقے سے جو لوگ دیکھ رہے ہیں، جن تک پہنچ رہی ہیں، وہ یہ نیت کر لیں کہ ہم انشاءاللہ جس طریقے سے ماہ رمضان میں نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کر رہے ہیں، انشاءاللہ غیر رمضان میں بھی ہماری قول و فعل میں، ہماری طرز زندگی میں بھی انشاءاللہ عبادات کا جو تسلسل ہے وہ برقرار رہے گا۔ اگر ناظرین نے یہ نیت کر لی اور اپنی زندگی کو چینج کرنے کا فیصلہ کر لیا، تو یقین جانیے کہ یہ سارا جو سیٹ ہے یہ اس کا مول پڑ جائے گا، ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ بے جی، شک۔ بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ علامہ احمد فضل قادری صاحب موجود تھے، اس طرح ویوز آپ نے ان کی گفتگو سنی، اور میں بھی دعا گو ہوں، ہماری ٹیم بھی دعا گو ہے، اور ہم جتنی یہ نشریات کر رہے ہیں اس کا مقصد بھی صرف یہی ہے کہ ہم اس ماہ رمضان کے بعد اپنی آئندہ زندگی میں ایک بہتر مسلمان، ایک بہت اچھے انسان بن کر معاشرے کے سامنے اور پوری دنیا کے سامنے آ سکیں، تاکہ ہم ایک آئیڈیل انسان، ایک آئیڈیل مسلمان بن سکیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، بہت محبتیں اور بہت آسانیاں تقسیم کیجیے گا۔ اپنے میزبان نعمان صادق کو اجازت دیجیے گا۔ فی امان اللہ۔